اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت۔ اللہ کی راہ میں مال صدقہ و خیرات کرنا انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، کیونکہ مال و جان سب کچھ اسی خالق و مالک کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ احسان کیا کہ اس مال کو وصول کر کے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور بعض کو بے حساب بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس اٹل اور ناقابل تردید حقیقت کو قرآن حکیم نے ایک شاندار مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيَةً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَأَهْلَ فَأَتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَبَلٌ فَتَوَلَّىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان کی اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دو گنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو شبنم کی بوندیں ہی ان کے لیے کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ قرآن حکیم نے اس تصور کو ایک اور مقام پر یوں بیان کیا ہے، اور ہادیہ نشینوں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حضور تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے، سن لو، بے شک وہ ان کے لیے باعث کرب الہی ہے، جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور مہاجرین اور ان کے مددگار، سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس سے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی زبردست کامیابی ہے۔